معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کسی بھی موضوع کو، کسی بھی سوال کو سمجھنے کے لیے اس کے مراتب طے کرنے پڑتے ہیں، سوالات قائم کرنے پڑتے ہیں۔ ان سوالات کو قائم کریں گے تو پھر ان کے جوابات دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم ایک ایسے نقطے پر پہنچ جائیں گے جہاں پر وہ بات بالکل صحیح ہمارے سامنے آ جائے گی۔ مختلف دلیلیں پیدا ہوں گی، مختلف دلیلوں کو قطع کیا جاتا رہے گا، دلیلیں کٹتی رہیں گی، لیکن آخر میں ایک ایسی دلیل بچ جائے گی جو قطع نہیں ہوگی، اور وہی سچ ہوگا، وہی حق ہوگا۔ یہ جو ہم میں اختلافات پائے جاتے ہیں، یہ صرف اسی لیے پائے جاتے ہیں کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ درجہ بدرجہ سوالات قائم کر کے ان کے جوابات حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں تو یہ اختلاف امت آپس میں ختم ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کا مسئلہ جو ہے وہ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے سے پہلے جو خدا ہے وہ کہاں تھا، وہ کیسے ایگزسٹ کرتا تھا، وہ کیسے موجود تھا۔ اس کے لیے بھی ہم نے سوالات جو ہے وہ کھڑے کرنے ہیں، اور پھر ان کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، ہمارے الہ کی وہ خصوصیت بیان کر رہے ہیں جو اس کے وجود کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہوگا، اور نہ وہ اپنی ذات سے، یعنی کہ نہ اس کا کوئی والد ہوگا اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا، وہ وحدہ لا شریک ہوگا۔ اب اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو الہ کے مقام پر پہنچانے کے لیے چیزیں ضروری ہیں، وہ یہ ہوں گی کہ وہ صاحب قدرت بھی ہو، صاحب حیات بھی ہو، اور صاحب علم بھی ہو، صاحب ارادہ بھی ہو۔ یعنی وہ صاحب ارادہ بھی ہو، صاحب قدرت بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، اور صاحب حیات بھی ہو، اور اس کی یہ تمام صفات کسی اور پر انحصار نہ کرتی ہوں۔ یعنی ان خوبیوں کے لیے، ان صفات کے لیے وہ کسی اور کا مرہون مدد نہ ہو، یعنی اس کی اپنی ذاتی ہوں۔ یہ الہ کی مختصر طور پر اس کی صفات ہیں، اور بھی ہیں لیکن میں چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جب ان صفات پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنی ذات کو، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو کچھ کائنات بنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ اور جو اللہ نے تخلیق کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم بھی کرے گا۔ یعنی جس کی پیدائش ہے اس کی وفات ہے، جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے۔ کائنات کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہوگی۔ یعنی یہ جو بین الاقوامی حقیقتیں ہیں جن کو ہر کوئی مانتا ہے اور ان کا اثر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قدیم، ازلی، ابدی ہے، اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اسے اپنی حیات کے لیے کسی پر انحصار نہیں کرنا پڑتا، اسے اپنے علم کے لیے کسی کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا، وہ زندہ اور صاحب ارادہ ہے، تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کائنات اسی کی تخلیق کرتا ہے، لہٰذا اسے اپنی زندگی کے لیے، اپنے وجود کے لیے کسی اور پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا وہ اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی موجود تھا اور اپنی ذات میں خود سے موجود تھا۔ یعنی وہ الہ اپنی ذات میں اور خود سے موجود تھا، اسے کسی دوسرے کے امداد کی ضرورت نہیں تھی، کسی دوسرے پر انحصار کی ضرورت نہیں تھی اور نہیں ہے۔ ایک اور بات، جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا ہوتی ہے،
اور جو کسی دوسرے کے سہارے اپنی زندگی حاصل کرتا ہے، اپنے اختیار حاصل کرتا ہے، اپنا سب چیزیں قوت حاصل کرتا ہے کسی دوسرے سے، وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو جب چاہے اس کو ختم کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب دوسرے لوگوں کے الہ ہونے کے لیے دلیل دی تو وہ دلیل بڑی عجیب اور چھوٹی سی اور ایسی دلیل تھی جسے کوئی قطع نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ یہ دلیل تھی، جن کو تم الہ مانتے ہو وہ تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الہ دوسری چیزوں پر اپنی زندگی کے لیے انحصار کرتا تھا، یعنی اسے زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی پڑتا تھا، پینا بھی پڑتا تھا۔ جب وہ خود محتاج تھا تو وہ الہ کیسے ہو گیا؟ یہ وہ دلیل ہے جسے کوئی بھی قطع نہیں کر سکتا، اور یہی دلیل فاصل ہوتی ہے، یعنی فیصلہ کرنے والی دلیل بھی ایسی دلیل ہوتی ہے جسے کوئی قطع نہ کر سکے۔ اگر اللہ کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت تھی تو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ بات طے ہو گئی، ہم نے یہ بات طے کر لی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وجود کے لیے، اپنے آپ کو قائم دائم رکھنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ وہ کائنات کے بننے سے پہلے کیسے وجود رکھتا تھا، کہاں رہتا تھا۔ یعنی اسے اپنے وجود کے لیے کائنات میں سے یعنی کسی بھی دوسری چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اسے علم کے لیے کسی سے نہیں دیکھنا پڑتا، اسے اپنی حیات کے لیے کسی پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ ہماری جو حیات ہے وہ تو اس زمین کے ماحول پر یعنی اس پر دار و مدار ہے اس کا۔ یعنی اگر یہ ماحول تبدیل ہو جائے، اس کو تبدیل کر دیا جائے تو ہماری زندگی باقی نہیں رہے گی، ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، اسے ان چیزوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں اسی کی پیدا کرتے ہیں، اسی کی مرہون منت ہے۔ ایک اور بات، جو تمام صفات انسانوں میں، حیوانوں میں اور اس کائنات میں پائی جاتی ہیں، یہ سب اسی کی تخلیق کرتا ہے اور اسی کی صفات پر منحصر ہیں۔ یعنی یہ تمام صفات جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہے۔ یعنی اگر ایک انسان دوسرے پر رحم کرتا ہے، دوسرے شفقت کرتا ہے، تو یہ اس کی رحمت اور شفقت خدا تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کی مرہون منت ہے۔ یہ اپنے سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ جب چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کی مثال میں ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت سمجھنا آسان ہے۔ آپ ٹیلی ویژن لے لیں، آپ ریڈیو لے لیں، یا یہ بجلی کا نظام لے لیں۔ یعنی اگر اس کو مرکز میں سے بند کر دیا جائے تو یہ سب ختم ہو جائے گا، تمام یہ کاروبار چلنے، تمام یہ سلسلے جو لائٹیں وغیرہ، روشنیاں، اے سی وغیرہ چلتے ہیں، یا جو جتنے بھی یہ اسٹیشن وغیرہ چلتے ہیں، پروگرام ہو رہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسی پاور کے محتاج ہیں جس کے بغیر یہ چل نہیں سکتے۔ اسی طرح پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، کسی کائنات کا محتاج نہیں، کسی ذریعے کا محتاج نہیں، وہ خود مختار ہے۔ وہ زندہ ہے تو اپنے آپ سے زندہ ہے، اس کا ارادہ، اس کی قوت، اس کا اقدار، اس کا اپنا ذاتی ہے، وہ کسی کا مرہون نہیں ہے۔ وہی واحد ذات ہے جو خود سے قائم ہے، وہ قائم اور قیوم ہے، یعنی خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والی ہے، اور یہ اس کا فضل ہے جو وہ عطا کرتا ہے۔ جو ہم انسانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، یہ اس کی عطا ہوتی ہے، ہم اس کی عطا کے ذریعے سے موجود ہیں۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہمارا وجود ایک لحظہ کے لیے برقرار نہیں رہ سکتا، یہ کائنات ایک لحظہ کے لیے قائم نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہی قائم بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں،
اور ہمارا ایمان ہے کہ وہی واحد ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی اس کے تمام، اس کی زندگی، اس کے اختیارات، سب صفتیں اس کی اپنی ذاتی ہیں، اور پوری کائنات میں اس کی صفات کا ہی پرتو ہے، اس کی صفات کے ہی چرچے ہیں۔ لیکن آج کا دور کیونکہ بہت سخت دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اور اسے مختلف ذہنوں کے لوگ مختلف قسم کے شکوک پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر بھی کچھ چند الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کر دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے وجود کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ تمام کائناتیں اس پر منحصر ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہی سب سے پوچھنے والا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، ایک چھوٹی سی بات، ایمان اور عمل دو چیزیں ہیں، لیکن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایمان پر ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح ہے، ہم جیسا وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں، اگر ہمارا ایمان وہی ہوگا تو ہمارے اعمال کا بدلہ یعنی ان کی جزا ہمیں دی جائے گی، اور اگر ہمارا ایمان درست نہ ہوگا تو ہمارے تمام اعمال اکارت چلے جائیں گے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت یا ایمان ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے عقائد ہیں، جو اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، وہی ہمارا ایمان ہے، اور وہی ہماری نیت ہوتی ہے کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے۔ نیت کو ٹھیک کرنا، ایمان کو ٹھیک کرنا سب سے ضروری ہے، اور اس کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے، اور اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن علم شخصیت پرستی سے نہیں حاصل ہوتا، علم تحقیق سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر میں سادہ لفظ میں کہوں تو علم تشکیق سے آتا ہے، سوال کرنے سے آتا ہے، سوال پوچھنے سے آتا ہے۔ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ میں وہ جستجو کی قوت وہ مردہ قرار پائے گی، آپ شخصیت پرست ہو جائیں گے، اور آپ اس معراج کو نہیں پا سکیں گے جو ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارا الہ، ہمارا اللہ ہم سے توقع کرتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔